بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کریں گے جو ہم سب کی زندگی سے متعلق ہے اور جس سے ہمارا روز واسطہ پڑتا ہے، لیکن ہم اس پر شاید ہی غور و فکر کرتے ہیں۔ دوستو، پاکستانی معاشرے میں جھوٹ اور بددیانتی ایک ایسی بیماری ہے جو گھن کی طرح پورے سماج کو کھا رہی ہے، مگر شاذ و نادر ہی کوئی اس پر گہرائی میں سوچتا ہے۔ اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ مفاد یا خوف سے جھوٹ بولتے ہیں، لیکن ایک بڑے مفکر نے بتایا کہ جھوٹ کی ایک بہت گہری اور خطرناک شکل ہوتی ہے، جسے وہ بددیانتی کہتا ہے، یا بیڈ فیتھ یا بدنیتی کہتا ہے۔ آج میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا کہ ہمارے سماج میں ہم کیوں جھوٹ بولتے ہیں، کیوں خود کو دھوکہ دیتے ہیں، اور سب سے زیادہ اہم، اس سے نکلنے کی راہ کیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ بددیانتی کا اصل مطلب کیا ہے۔ یہی مفکر کہتا ہے کہ انسان آزاد پیدا ہوتا ہے، لیکن بہت سے لوگ اس آزادی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ بنیادی طور پر وہ آزادی سے بھاگتے ہیں اور خود کو جھوٹے سانچے میں ڈھال لیتے ہیں۔ اسی مفکر کے مطابق انسان دو چیزوں کے درمیان پھنسا رہتا ہے۔ ایک ہے واقعیت، یعنی وہ حقائق جو آپ کے اختیار میں نہیں، جیسے آپ کا جسم، آپ کا ماضی، آپ کی پیدائش، آپ کس علاقے میں پیدا ہوئے، کس ملک میں پیدا ہوئے، کس گھرانے میں پیدا ہوئے۔ دوسری ہے واقعیت کے برعکس ماورائیت، یعنی وہ صلاحیت جو آپ کو مستقبل بدلنے دیتی ہے۔ وہ منصوبے، وہ ٹارگٹ، وہ اہداف، وہ خواب۔ بددیانتی تب ہوتی ہے جب آپ اپنے آپ کو صرف مجبوری میں گھرا ہوا محسوس کرتے ہیں، یعنی واقعیت سمجھ بیٹھتے ہیں اور اپنی ماورائیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس کو ہم ایک کہانی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرض کرو ایک ملازم ہے، اس کے مالک نے اسے کہا کہ یہ کام کل صبح تک کر دو۔ وہ کہتا ہے جی جو حکم، لیکن اس کے دل میں تھا کہ یہ کام ہوگا نہیں۔ جب مالک نے صبح پوچھا تو ملازم نے کہا صاحب میں تو مجبور تھا، رات بجلی چلی گئی تھی، میرے بس میں نہیں تھا۔ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ بجلی نہیں گئی تھی اور وہ خود فیصلہ کر سکتا تھا یا اس کے سامنے انکار کر سکتا تھا، مگر اس نے اپنی مجبوری کو ڈھال بنا لیا تاکہ ڈانٹ نہ پڑے۔ یہاں ملازم اپنے آپ کو صرف مجبور انسان کے حقائق میں قید کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے میرا حال یہ ہے، میرے بس میں کیا ہے، بہت سے بہانے بناتا ہے، بہت سے عذر پیش کرتا ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ مستقبل میں بدل سکتا ہے۔ وہ وقت پر کام کر سکتا تھا، وہ جھوٹ بولنے کی بجائے سچ بول سکتا تھا، وہ اس مالک کی نوکری بھی چھوڑ کے کسی اور کی نوکری کر سکتا تھا۔ انسان اپنے آپ کو ایک مشین بنا دیتا ہے تاکہ وہ سوچنے اور جواب دینے سے بچ جائے۔ بنیادی طور پر یہ اس کا ایک فرار کا راستہ ہے۔ اب ہم اسی صورتحال کو کسی بڑے افسر کی کہانی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرض کرو ایک افسر ہے جو جانتا ہے کہ ایک غریب آدمی کا کام رکا ہوا ہے اور وہ اسے اس کام کرنے میں مدد دے سکتا ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ سسٹم ایسا ہے، میں کیا کروں، میں مجبور ہوں، اوپر والوں کا حکم ہے، میں تو ایک چھوٹا سا آدمی ہوں۔ اگر غور کرو تو یہ بھی بددیانتی ہے۔ وہ خود کو ایک پہیہ بنا رہا ہے، حالانکہ وہ ایک انسان ہے جسے بدلنے کی طاقت ہے۔ ایک فلاسفر ہے جس کا نام ژان پال سارتر، اس کے مطابق انسان ہمیشہ انتخاب کرتا ہے۔ وہ ہر وقت فیصلے کرتا رہتا ہے، انتخاب کرتا رہتا ہے، چاہے وہ انتخاب نہ کرنے کا انتخاب ہی کیوں نہ کرے۔ جب افسر کہتا ہے کہ میں تو ایک چھوٹا سا افسر ہوں، تو وہ اپنی ماورائیت یعنی اخلاقی فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو مار رہا ہے۔ وہ خود کو ایک مشین بنا رہا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ ایک انسان آزاد ہے، جو استعفیٰ دے سکتا ہے، جو درخواست لکھ سکتا ہے یا کم از کم اپنی خاموشی توڑ سکتا ہے۔
دوستو، بددیانتی یہ ہے کہ آپ اپنی طاقت کو چھپانے کے لیے اپنی کمزوری کا ڈھول بجاتے رہتے ہیں۔ آئیے ایک اور کہانی کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بہو ہے، اس کے سسرال والے اس سے جھوٹ بولتے تھے اور وہ روتی رہتی تھی۔ وہ دوستوں سے کہتی تھی میرا کوئی چارہ نہیں، مجھے تو یہیں رہنا ہے، مگر انسان کے پاس ہمیشہ چارہ موجود رہتا ہے، چاہے وہ چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو۔ چپ رہنا بھی ایک انتخاب ہے، رو دینا بھی انتخاب ہے، بات کرنا بھی انتخاب ہے، بات کو برداشت کرنا بھی انتخاب ہے، ایڈجسٹ کرنا بھی انتخاب ہے، اور فیصلوں کو رد کرنا بھی انتخاب ہے۔ بددیانتی یہ ہے کہ آپ یہ مان لیں کہ آپ کے پاس کوئی انتخاب نہیں اور مجبوری کو اپنی ڈھال بنا لیں۔ سارتر نے دوسرے کی نگاہ کا تصور دیا ہے۔ جب ہم دوسروں کی نظر میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہم وہی بن جاتے ہیں جو وہ ہمیں دیکھتے ہیں۔ یہ بہو دوسروں کی نظر میں بے بس بہو بن چکی ہے اور اب خود بھی اس کردار پر یقین کر لیتی ہے۔ بددیانتی یہ ہے کہ آپ اپنی آزادی دوسروں کی رائے کے حوالے کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ میرا انتخاب نہیں ہے۔ آئیے اب ہم اپنے سیاستدانوں کی بات کرتے ہیں تو معاملہ اور بھی گہرا ہو جاتا ہے۔ ایک رہنما الیکشن سے پہلے کہتا ہے میں سچ بولنے والا سیاستدان ہوں، بڑے بڑے پوسٹرز چھاپتا ہے اور اس پہ حق کے فیور میں بہت سارے نعرے لگاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں عوام کا سچا خادم ہوں۔ الیکشن جیتنے کے بعد جب لوگ سوال کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے عوام نے مجھے مجبور کیا، ورنہ میں تو سچ کہنا چاہتا تھا۔ یہ سب سے بڑی بددیانتی ہے، اپنی غلطی عوام پر ڈال دینا اور خود کو معصوم بنا لینا۔ بنیادی طور پہ انسان اپنے اعمال کا مجموعہ ہے، نہ کہ اپنی نیتوں کا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہو تو آپ جھوٹے ہو، چاہے آپ کے دل میں کچھ بھی تھا۔ دوسروں پر الزام لگا کر اپنی ذمہ داری سے انکار کرنا بددیانتی کا سب سے عام روپ ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ لوگ آخر بددیانتی کرتے کیوں ہیں۔ اسی مفکر کے مطابق انسان آزادی کے دکھ سے ڈرتا ہے۔ جب آپ یہ مان لیں کہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں تو آپ کو خود فیصلے کرنے اور اس کے نتائج بھگتنا پڑتے ہیں۔ پاکستانی معاشرے میں بددیانتی کی 3 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ لوگ کہیں گے کہ جو اکثر اپنی ذمہ داری بچانے کے لیے ان کا سب سے بڑا بہانہ ہوتا ہے۔ دوسرا ہے مذہب کا غلط استعمال، یعنی یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی مرضی تھی، حالانکہ جانتے ہیں کہ انہوں نے خود ہی غلطی کی تھی۔ مثال کے طور پہ ایک شخص غلط راستے پر جا رہا ہے، ٹریفک سگنل کی پابندی نہیں کرتا، اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو آپ سنیں گے کہ اس کے والدین اس کی غلطی کو مورد الزام ٹھہرانے کی بجائے یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جھوٹ بولنے والے کامیاب ہو رہے ہیں تو ہم بھی جھوٹ کو اپنی عادت بنا لیتے ہیں، یہ بیٹھے بیٹھے بددیانتی میں ڈھل جاتے ہیں۔ انسان اپنی مرضی کا غلام ہے۔ اگر آپ بددیانتی کو پہچان لیں تو آپ بدل سکتے ہیں۔ جھوٹ سے نکلنے کی ایک ہی راہ ہے، یہ تسلیم کرنا کہ آپ آزاد ہیں، خواہ حالات کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں۔ صداقت کا راستہ یہ ہے کہ آپ اپنی واقعیت اور اپنی ماورائیت کے درمیان توازن پیدا کریں، یعنی یہ ماننا کہ آپ کے ہاتھ میں کچھ چیزیں نہیں ہیں، جیسے ماضی، جسم اور معاشرہ، لیکن یہ بھی تسلیم کرنا کہ آپ ان حقائق کے باوجود مستقبل بنانے کے لیے آزاد ہیں۔ آپ بددیانتی تب چھوڑیں گے جب آپ یہ کہیں گے کہ ہاں میں نے یہ جھوٹ بولا اور یہ میری ذمہ داری ہے، میں بدل سکتا ہوں، میں بدلوں گا۔ اور ایک لحاظ سے آپ اپنے ہر انتخاب اور اپنے ہر فیصلے کی ذمہ داری خود قبول کرتے ہیں اور اپنی غلطیوں کا جو الزام ہے وہ کسی اور پر نہیں ٹھہراتے، نہ ہی اپنے لیے کوئی ایسا ولن بناتے ہیں تاکہ اپنی ناکامیوں کا تبرہ اس پر پھینک سکیں۔ ہمارے معاشرے کو اگر بدلنا ہے تو پہلا قدم یہ ہے کہ ہم خود سے پوچھیں کیا میں واقعی مجبور ہوں یا میں نے خود کو مجبور بنا لیا ہے۔ آپ کا ایک چھوٹا سا سچ بھی دوسروں کے لیے
راہ بن سکتا ہے۔ ایک سچی آواز پورے گھر کی خاموشی توڑ سکتی ہے، اور ایک آزاد انسان پورے معاشرے کے لیے مثال بن سکتا ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔